السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایف ایس سی میں میرے اتنے زیادہ نمبر تھے کہ پورے فیصل آباد میں کسی گورنمنٹ کالج یا یونیورسٹی کو مجھے میرٹ پر داخلہ دینے کا اعزاز حاصل نہ ہوا۔ اس لیے میں نے آرام و سکون سے 2 سال ضائع کیے۔ تیسرے سال اس نکمے پن سے تنگ آ کر میں نے ایک پرائیویٹ یونیورسٹی ایرڈ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ پہلے روز صبح سویرے اٹھ کر یونیورسٹی جاتے ہوئے میں بہت پرجوش تھا۔ ناولوں میں پڑھے گئے قصے، فلموں میں دکھائے مناظر سب ذہن میں تازہ تھے، اس لیے یونیورسٹی میرے لیے کسی خواب کی تعبیر سے کم نہ تھی۔ بس سے اتر کر یونیورسٹی کی طرف سفر کرتے ہوئے پل بھر کے لیے میں نے خود کو یارم والی امرہ محسوس کیا۔ بیگ جو کمر سے لٹکا ہوا تھا اتار کر ہاتھ میں لیا اور ہوا میں لہرا کر زور سے چیخا، ساہیوال میں آ گئی، سوری آ گیا۔ خود کو امرہ محسوس کرتے ہوئے میں نے 2 چیزوں کو فراموش کر دیا تھا، نمبر 1 جنس اور نمبر 2 میرے پیچھے کھڑی وہ آنٹی جو اتنی صبح سویرے سبزی لے کر واپس آ رہی تھی۔ میرے بیگ کے شاندار وار سے ان کی سبزی والی ٹوکری ان کے ہاتھ سے نکل کر سڑک پر گر گئی اور اس میں موجود کئی سبزیاں سڑک پر پھیل کر احتجاج کرنے لگی۔ ابتدائی صدمے سے سنبھلنے کے بعد آنٹی نے پہلا وار میرے منہ پر کیا، جس سے میں ہوش کی دنیا میں واپس آ گیا۔ اب بھاگنے کا وقت تھا، مگر میری عقل جواب دے گئی۔ میں نے بیگ کو زمین پر رکھا، سوری آنٹی، خیال نہیں رہا۔ میں انہیں سبزی اکٹھی کرنے میں مدد کرنے والا تھا، مگر ان کے منہ سے حیرت بھری آواز سن کر مجھے اس روشن صبح میں کی گئی تیسری غلطی کا احساس ہوا۔ آنٹی، تجھے آنٹی لگتی ہوں؟ اس کے بعد میرا وہاں رکنا ممکن نہیں تھا۔ آنٹی شاید خود کو شردا کپور اور مجھے عاشقی 2 والا آر جے سمجھ رہی تھی، لیکن میں نے ان کے خیالات کو حقیقت کی شکل دینے کے بجائے ایک ہاتھ سے بیگ اٹھایا، دوسرے ہاتھ سے اپنا گریبان ان کی گرفت سے آزاد کروایا اور دوڑ لگا دی۔ پیچھے سے بھاگو پکڑو کی آوازیں سنائی دی، مگر میں دشمن کی قید سے فرار ہونے والے سپاہی کی طرح سرحد عبور کرتا ہوا یونیورسٹی کی طرف جاتی سڑک پر مڑ گیا۔ یونیورسٹی میں داخل ہو کر میں نے نوٹس بورڈ پر نگاہ دوڑائی، جہاں پہلے سیمسٹر والوں کے لیے کمرہ نمبر 8 لکھا گیا تھا۔ میں صبح صبح ہوئی بے عزتی بھول کر آرام سکون سے چلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا، جہاں ایک میڈم نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میں پڑھنے نہیں بلکہ لڑکیاں چھیڑنے آیا ہوں۔ کچھ میرا لباس ہی ایسا تھا کہ میں یونیورسٹی طالب علم کے بجائے کسی گاؤں کا بڑا جاگیردار لگ رہا تھا۔ پہلا سیمسٹر، میڈم نے ایکس رے کرتی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا، جی میم، آپ لیٹ کیوں آئے ہیں؟ میم، پہلا دن تھا اس لیے وقت کا علم نہیں تھا۔ میرے پاس دیر سے آنے کا اس سے بہتر جواز کوئی نہیں تھا۔ جی، پہلے دن ہماری یونیورسٹی رات 9 بجے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ یہ طنز تھا جو مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ ٹھیک ہے میم، آئندہ رات 9 بجے سے پہلے آ جاؤں گا۔ میں نے فرمانبرداری سے سر جھکایا۔ شٹ اپ، آئندہ صبح 8:30 بجے کلاس ہونی ہے، بیٹھ جاؤ۔ میں چپ چاپ بیٹھ گیا۔ کلاس روم میں خاموشی تھی۔ پہلے دن میرے علاوہ تقریباً سب عزت سے بیٹھے تھے۔ اپنا تعارف کراؤ، میم کی طرف سے حکم آیا۔ میرا نام اعتزاز حسن ہے اور میں وکیل ہوں، پیچھے سے آواز آئی۔ کلاس میں قہقہ گونجا۔ میں فیصل آباد سے ہوں، میں نے ایف ایس سی 2 سال پہلے کی تھی، اس کے بعد یہاں داخلہ لے لیا۔ 2 سال کیوں ضائع کیے؟ میم کے پوچھنے پر میں نے کچھ سوچا۔ سچ بولنے میں ہی بھلائی تھی میم، نمبر اتنے تھے کہ کسی نے داخلہ ہی نہیں دیا۔ اس بار گونجنے والا قہقہ زیادہ بلند تھا۔ میں مسکرائی تک نہیں۔ انہوں نے غصے سے مجھے گھورا، یہ تو پھر ہماری یونیورسٹی کی بے عزتی ہے جو تم جیسے طالب علم کو داخلہ دے دیا۔ نہیں میم، یہ تو ایڈ یونیورسٹی ساہیوال کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ آج سے کئی سال بعد مجھ پر مضمون لکھا جائے گا تو دوسری لائن میں لکھیں گے، اس کے بعد آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے ایڈ یونیورسٹی ساہیوال چلے گئے۔ کیوں، ایسا کیا کارنامہ دکھانا ہے تم نے؟ میم، میں لکھاری ہوں، مختلف ڈائجسٹ میں کہانیاں لکھتا ہوں۔ او، یعنی نئی نسل کو خراب کرنے والوں میں تم بھی شامل ہو۔ آئندہ میری کلاس میں تم نے سب سے آخر میں بیٹھنا ہے۔ اگلی کرسی پر تم دکھائی دیے تو میں تمہیں کلاس سے باہر نکال دوں گی۔ میں نے سعادت مندی سے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تھوڑی دیر بعد وہ چلی گئی۔
پہلے دن ہی کلاس میں ہنسی مذاق کرنے کی وجہ سے میری سب لڑکوں سے اچھی دوستی ہو گئی۔ پہلی کلاس کے بعد ہمیں ویلکم کیا گیا، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کی تقریر سنی اور پھر میری اس کہانی کا ایک کردار سامنے آیا، میم عالیہ ظفر۔ کلاس آپ میں سے کوئی ان پیج کمپوزنگ کے متعلق جانتا ہے کچھ؟ کسی کی اسپیڈ اچھی ہو کمپوزنگ کی؟ میم عالیہ ظفر کا کام ہمیں انگلش پڑھانے کے ساتھ ساتھ ہماری کمپونیکشن اسکلز پر کام کرنا تھا، اس لیے وہ مختلف طریقوں سے ہم سے کام لیتی رہتی تھی۔ اس طرح ہمیں کمپیوٹر کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تجربات بھی حاصل ہوتے۔ عالیہ میم مجھے بہت پسند تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ بھی میری طرح لکھاری تھی۔ اس کے علاوہ وہ شاعری بھی کر لیتی تھی۔ جی میم میں جانتا ہوں، میں نے ہاتھ کھڑا کیا۔ لیکچر کے بعد مجھے میرے روم میں ملنا، کچھ ضروری کام ہے، انہوں نے کہا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لیکچر کے بعد 15 منٹ کی بریک ہوئی تو میں ان کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کر کے انہوں نے لیپ ٹاپ کھولا۔ کتنی اسپیڈ ہے تمہاری اعتزاز؟ کچھ اندازہ نہیں میم، لیکن جتنی ایک پروفیشنل کی ہو سکتی ہے اتنی اسپیڈ سے ٹائپ کر سکتا ہوں۔ گڈ، انہوں نے سر ہلایا۔ میری ایک دوست ہے، اسے اپنی کتاب کمپوز کروانی ہے، شاعری کی، اگر تم کر سکو تو۔ انہوں نے مجھے میل دکھائی، یہ کل اس نے کچھ نمونے دیے تھے، اس طرح کمپوز کروانا چاہتی ہے، کر لو گے؟ جی میم کر لوں گا، پیسے اچھے دے رہی ہے وہ، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک ماہ کا وقت ہے، کل تمہیں اس کی آواز میں دے دوں گی ساری شاعری، USB لے آنا اپنے ساتھ۔ زیادہ مناسب یہی ہے کہ جو یونیورسٹی میں فارغ وقت ملے اس میں اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ نہ کچھ لکھتے رہنا۔ میرا یہ کمرہ خالی ہی ہوتا ہے، یہاں آ کر کمپوز کر لینا، اب تم جا سکتے ہو۔ شکریہ، میں یہی کہہ کر مڑا اور پھر واپس ان کی طرف آیا۔ میم ایک سوال ہے۔ دو پوچھو، وہ مسکرائی۔ نہیں ایک ہی ہے، آپ نے اپنا لکھا شائع کیوں نہیں کروایا؟ صرف PDF میں ہے، باقاعدہ کتابی شکل میں کچھ بھی نہیں۔ ان کے چہرے پل پل بھر کے لیے افسردگی دکھائی دی۔ کچھ وجوہات ہیں بچے، بتاؤں گی تمہیں پھر کبھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ واپس اپنے شہر کی طرف جاتے ہوئے میں میم عالیہ ظفر کا چہرہ اپنے تصور میں لے آیا۔ وہ ایک مکمل شخصیت تھی، مگر کہیں نہ کچھ ادھورا پن تھا، نہ جانے کیوں۔ میں نے لیپ ٹاپ کھولا اور اس نامعلوم شاعرہ کا کلام کمپوز کرنا شروع کر دیا۔ کسی اور کا لکھا کمپوز کرنا میرے لیے ایسا ہی تھا جیسے اپنی جوئیں چھوڑ کر کسی اور کے سر میں خارش کرنا، مگر یہاں میں نے کام ذمہ لے لیا تھا۔ مدھم آواز میں ایک شعر سن کر میں اسے کمپوز کرتا، پھر آگے بڑھ جاتا۔ کوئی 2-3 غزلیں کمپوز کرنے کے بعد میں نے سر اٹھایا۔ میم کمرے میں آ چکی تھی۔ خوب دل لگا کر کام کرتے ہو تم، انہوں نے تعریف کی۔ خود کیا لکھ رہے ہو آج کل؟ کچھ آرٹیکل ہیں، ان پر کام کر رہا ہوں۔ ویری گڈ، میری زندگی پر لکھ لو آرٹیکل۔ میں ہنس پڑا۔ ہنس کیوں رہے ہو؟ میم وہ ان مشہور شخصیات پر ہے جو مر چکے ہیں۔ وہ مسکرا دی۔ اچھا یعنی تمہارے مضمون کے لیے میرا مرنا ضروری ہے، انہوں نے کہا، پھر گہری سانس لے کر بولی۔ ان پر بھی کبھی کچھ لکھنا جو حقیقت میں زندہ ہیں لیکن اندر سے مر چکے ہیں۔ ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ جتنی مرضی بیت کلفی سہی، لیکن حقیقت میں ایک لیکچرار اور طالب علم کے درمیان جو جھجک ہونی چاہیے تھی وہ ہمارے درمیان بھی تھی۔ کلاس میں ان سے ہنسی مذاق کر لیتا، مگر یہاں میں کچھ الٹا سیدھا بول کر ان کی نظروں میں اپنی عزت کم نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد میں نے سر ہٹایا تو ان کے میز پر کافی سارے ڈاکومنٹس پڑے تھے۔ یہ کیا ہے میم؟ کچھ تعلیمی اسناد اور سرٹیفکیٹ وغیرہ ہیں، انہوں نے جواب دیا۔ میں دیکھتا رہا۔ انہوں نے میری دلچسپی محسوس کرتے ہوئے وہ سب چیزیں مجھے دکھائیں۔ میرے ابو کو بہت شوق تھا کہ بیٹا ہو، مگر جب میں پیدا ہوئی تو وہ پھر بھی مایوس نہ ہوئے۔ انہوں نے مجھے میرا ہر شوق پورا کرنے کی پوری آزادی دی۔ یہ دیکھو، کالج میں میں کرکٹ ٹیم کی کپتان تھی، فٹ بال میں بھی حصہ لیا اور تقریری مقابلے کی ونر تھی۔ یونیورسٹی میں بیٹ بازی کے مقابلے کی ونر ہماری ٹیم نے ٹی وی چینل پر ہونے والی بیٹ بازی میں بھی دوسری پوزیشن لی تھی۔ پڑھائی سے ہٹ کر بھی میں نے بہت کچھ کیا۔
میں نے آپ کی کچھ کہانیاں پڑھی تھی PDF میں۔ میں نے انہیں بتایا۔ کیسی لگی؟ اپنی اسناد اور سرٹیفکیٹ دوبارہ دراز میں رکھتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ ادھوری، میں نے سچائی پر مشتمل جواب دیا۔ کچھ نامکمل تھا ان میں میم۔ ہر کہانی انجام پر پہنچ کر بھی تشنگی کا احساس چھوڑ جاتی تھی۔ وہ مسکرا دی۔ مجھے امید تھی کہ تعریفی جواب ملے گا، مگر تم پہلے طالب علم ہو جو میری کہانیوں کی گہرائی تک پہنچے ہو، ورنہ اکثر صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ میں نے لکھی ہیں، اس کے علاوہ انہیں کوئی خاص دلچسپی محسوس نہیں ہوتی۔ کام کے ساتھ ساتھ ہماری گفتگو بھی جاری تھی۔ اصل میں اعتزاز بچے، ہر کہانی ادھوری ہے۔ ہمارے ارد گرد ہر انسان کو دیکھو، کوئی بھی مکمل زندگی نہیں گزار رہا۔ تم امیر سے امیر شخص سے مل کر دیکھنا، چہرے پر مسکراہٹ ہوگی اور مسکراہٹ میں افسردگی۔ کسی کو اولاد کا دکھ ہوگا، کسی کو دوسرے رشتوں کا۔ بہت کم لوگ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ دراصل اسی کسب کا نام زندگی ہے۔ تمہیں حقیقت میں ایسا کوئی انسان ملا ہے جو تمہیں لگے کہ مکمل ہو ہر لحاظ سے؟ جی، کون تعریف نہیں کرنا چاہتا، مگر سچ میں مجھے آپ کی زندگی بہت پسند آئی۔ آپ نے کالج اور یونیورسٹی کی زندگی کو انجوائے کیا اور اب پڑھا بھی رہی ہیں۔ میرا جواب سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر کمرے میں صرف کی بورڈ کے بٹنوں کی آواز آتی رہی۔ یہ میرے آخری 3 ماہ ہیں۔ تم لوگوں کے فائنل ایگزام کے بعد میں نے یونیورسٹی چھوڑ دینی ہے۔ میرا معاہدہ ختم ہو رہا ہے یونیورسٹی سے۔ ان کا جواب سن کر میں پل بھر کے لیے ساکت رہ گیا۔ کیوں؟ میرے منہ سے نکلا۔ بس وہ کمرے سے اٹھ کر چلی گئی۔ کل ملاقات ہوگی بچے۔ ان کی بات سن کر میں نے بھی اپنا لیپ ٹاپ سنبھالا اور باہر آ گیا۔ گھر واپس جاتے ہوئے میں بہت افسردہ تھا۔ میم عالیہ ظفر کا یونیورسٹی چھوڑنے کا سن کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ میں کیا پوری کلاس انہیں پسند کرتی تھی۔ فائنل ایگزامز کی ڈیٹ شیٹ آئی تو سب کو اپنی اپنی پڑ گئی۔ تیاری میں لگے رٹا مارتے اسٹوڈنٹس ہر جگہ دکھائی دیتے تھے۔ کچھ لائق طالب علم تو اکثر کتاب میں دھیان لگائے چلتے چلتے گیٹ سے ٹکرا جاتے۔ پہلے پیپر والے دن ہی یہ خبر عام ہو گئی کہ میم یونیورسٹی چھوڑ رہی ہیں۔ پوری کلاس دکھی ہو گئی۔ ہمارا اور ان کا ساتھ 6 ماہ کا تھا، مگر ان کی شخصیت سب کو پسند تھی۔ اعلان کیا گیا کہ آخری پیپر والے دن انہیں الوداعی پارٹی دی جائے گی۔ دوسرے پیپر والے دن جب سب دوست پیپر دے کر چلے گئے، میں ان کے کمرے میں چلا آیا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں میم؟ آؤ بچے آؤ۔ میں اندر آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے کچھ جاننا ہے میم، یہی نہ کہ میں یونیورسٹی کیوں چھوڑ رہی ہوں۔ جی، مجھے امید تھی کہ تم ضرور آؤ گے۔ 2-3 ماہ تم الجھن میں رہو گے کہ میم ڈانٹ نہ دے پوچھنے پر، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چھوٹی سی کہانی ہے میری بھی، سن لو۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ میں اس شہر کی نہیں ہوں، لاہور سے ہوں۔ یہاں میری شادی ہوئی تھی ابو کے ایک دوست کے بیٹے کے ساتھ۔ ظفر سرکاری محکمے میں اچھی ملازمت کر رہے ہیں۔ انہیں میرا جاب کرنا پسند نہیں تھا۔ اب تک جو میں نے جاب کی ہے وہ اس شرط پر کی ہے کہ جب میرا بیٹا اسکول جانے لگے گا تب میں جاب چھوڑ دوں گی، اور اب وہ 4 سال کا ہو گیا ہے۔ اب اس کی تربیت کرنا اور پڑھانا میرا فرض ہے، اس لیے میں اب جاب چھوڑ رہی ہوں۔ اپنی خوشی سے کچھ کرنا ہوتا تو اب تک میں اسکالرشپ پر لندن کی ایک یونیورسٹی میں PhD کر رہی ہوتی۔ اسپورٹ کے کسی شعبے میں میرا نام ہوتا، چند کتابیں مارکیٹ میں ہوتی۔ لیکن ہر عورت کو زندگی میں سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، والدین کے لیے نہ صحیح، اپنے گھر کے لیے۔ بہت سی خوشیاں، خواہشات ان سمجھوتوں کی بھینٹ چڑھ جاتی ہیں۔ میں جاب کے ساتھ ساتھ سب کچھ سنبھال سکتی ہوں، مگر میرا شوہر راضی نہیں تو بس جاب چھوڑ دی۔ میم، میرے کچھ کہنے سے پہلے انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا۔ کسک بچے، یہی ادھوری خواہشات اور یہی دل کے انجان گوشے میں موجود کسک کا نام زندگی ہے، عورت کی زندگی۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی اسناد اور سرٹیفکیٹ میز سے نکالے اور باہر چلی گئی۔ میں ان کی آنکھوں میں موجود آنسو نہ دیکھ سکا۔